السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ریاض الصالحین میں آج ہم حدیث نمبر 19 پڑھیں گے۔ وعن زر بن حبیش قال، زر بن حبیش کہتے ہیں، آتیت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین، میں حاضر ہوا صفوان بن اسال کے پاس رضی اللہ عنہ۔ صفوان بن اسال جو ہیں وہ صحابی ہیں اور زر بن حبیش جو ہیں یہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن اسال کے پاس آیا، اتیتو میں آیا، اسألہ کہ میں ان سے پوچھوں، عن المسح مسح کے بارے میں، علی الخفین خفین پر، میں خفین پر مسح کرنے کے بارے میں حضرت صفوان بن اسال سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ خفین کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موزے۔ فقالا تو کہا، یعنی حضرت صفوان بن اسال نے کہا، ما جاء بک یا زر، اے زر کیا چیز تجھے لائی، یعنی تم کیسے آئے، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیسے آنا ہوا، ما جاء بک یا زر، اے زر کس طرح آنا ہوا۔ فقلت تو میں نے کہا، ابتغاء العلم، علم کی تلاش میں آیا ہوں، علم کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ فقالا تو کہا، ان الملائکۃ، بے شک فرشتے، تضع اجنحتہا، رکھ دیتے ہیں یا بچھا دیتے ہیں، اجنحتہا اپنے پر، جناح الذل پڑھا نا ہم نے سنا بنی اسرائیل میں، تو جناح کی جمع اجنحہ، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں فرشتے، لطالب العلم، طالب علم کے لیے، رضاً خوش ہو کر، بما یطلب کہ وہ جو علم حاصل کرتا ہے، رضم بما یطلب جو علم وہ طلب کرتا ہے، جو وہ حاصل کرتا ہے، اس سے خوش ہو کر طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں فرشتے۔ فقلت تو میں نے کہا، انہو قد حق فی صدری، کہ بے شک ایک بات کھٹکتی ہے۔ حقہ کا جو مطلب ہے نا وہ ہوتا ہے خارش ہونا۔ جب بات یہ ہے کہ حقہ فی صدری، میرے سینے میں خارش ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میرے سینے میں ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے ایک شک ہو گیا ہے، میرے سینے میں ایک بات کھٹکنے لگی ہے۔ المسح علی الخفین، خفین پر مسح کے بارے میں، موضوع پر مسح کے بارے میں میرے سینے میں، میرے دل میں ایک اشتباہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ موضوع پر مسح بعد الغائط والبول، پیشاب اور پیخانے کے بعد اگر ہم موضوع پہ پھر بھی مسح کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ اس بات میں میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے وضو کیا، موزے پہن لیے اور پھر ہمارا وضو ٹوٹ گیا، پھر ہم نے جا کے موضوع پہ مسح کر لیا، لیکن کیا پیشاب پخانہ کرنے کے بعد بھی ہم موضوع پہ مسح کرتے رہیں گے؟ اس بارے میں میرے دل میں ایک شبہ پیدا ہو گیا۔
वकुंता इमरान, और आप एक ऐसे शख्स हैं। इमरान कहते हैं आदमी को, मर्द को, रजुलुन जैसे कहा जाता है, इमरातुन मुअन्नस है, इमराउन मर्द को कहा जाता है। वकुंता इमरान, आप एक ऐसे शख्स हैं, आप एक ऐसे आदमी हैं, मिन असहाबिन नबी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। फजी तो मैं आया हूँ, असअलुका कि मैं आपसे पूछूं, हल समेतहु, क्या आपने कुछ सुना है, यज़कुरु के जिक्र किया हो, फी ज़ालिका इस बारे में, शयन कुछ भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कोई बात करते हुए, कोई बयान करते हुए, कुछ कहते हुए, क्या आपने समझता हो, आपने कुछ ऐसा सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्योंकि ये खुद ताबई हैं, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, आपको आपसे नहीं मिले। एक सहाबी के पास आए हैं जिनका नाम ज़िर बिन हुबैश है, सॉरी, जिनका नाम सफ़वान बिन अस्साल है। ये ज़िर बिन हुबैश उनके पास आते हैं और आके उनसे कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं और मैं आपसे एक मसला पूछने आया हूँ, जो मेरे दिल में एक शुबा पैदा हो गया है कि मौज़ू पर मसा हम इस हाल में भी कर सकते हैं कि पेशाब पखाना करने के बाद फिर जब हम दोबारा वज़ू करें तो फिर भी हम मौज़ू पे मसा कर लें। तो काला, उन्होंने कहा हाँ, नाम, हाँ मैंने सुना है। काना या मुरुना, थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते, या मुरुना हमें हुक्म देते, इज़ा कुन्ना सफ़रन जब हम सफ़र में होते थे, और मुसाफिरीन या हम मुसाफिर होते थे। कभी जब हम सफ़र में आपके साथ होते थे तो आप हमें हुक्म दिया करते थे, अल्ला नंजिया, ये कि ना हम उतारें, खिफाफना अपने मौजे, ला नंजिया कि ना हम उतारें, खिफाफना हम अपने मौजे ना उतारें, सलासता अय्यामिन 3 दिन तक, वला यालियहुन्ना और रातें भी, 3 दिन और 3 रात तक हम अपने मौजे ना उतारें, इल्ला मिन जनाबतिन, सिवाय जनाबत की। यानी जनाबत की अगर हालत हो गई है फिर तो जाहिर है आपने गुस्ल करना है, फिर तो आपको उतारने पड़ेंगे। इसके अलावा आप किसी हाल में भी अपने मौजे ना उतारें, उनके ऊपर आप मसा करते रहें। लाकिन मिन गायतिन व बौलिन व नौमिन, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने मौजे पहने रखें और उनके ऊपर हम मसा करते रहें। वो 3 चीज़ें क्या हैं? गायत व बौलिंग व नौम, पेशाब, पखाना और नींद। ठीक है, गायतिन, ये लफ्ज़ हमने पढ़ा है ना, कि या आए कोई तुम में से मिनल गायती, जाए ज़रूरत से होके आए, तो कुरान में भी ये लफ्ज़ आता है। और पेशाब, पखाना व नौमिन, नौम का लफ्ज़ भी आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं, ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम। सीनतुन जो होता है वो ऊँग है और नौमुन नींद है, यानी नींद से और पेशाब पखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़कुल्तु, मैंने कहा, हल समेतहु यज़कुरु फ़िल हवा शैयन, यानी अब एक बात उनको क्लियर हो गई। दूसरी बात वो फिर पूछते हैं कि क्या आपने सुना है, हल समेतहु यज़कुरु फ़िल हवा, हवा का मतलब होता है मोहब्बत, कि मोहब्बत के बारे में शैयन कोई गुफ्तगू करते हुए आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि आपने इस बारे में कोई बात की हो। काला नअम, उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है। कुन्ना, थे हम, मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफ़रिन, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे एक सफ़र में। फ़बैना नहनु इंदहु, हम आपके पास ही थे इस हाल में कि इज़ नादाहु आरबियुन, आराबियुन, एक आराबी ने आपको पुकारा, बिसौतिन लहू जावरियुन, बहुत ऊंची आवाज से, कि एक आराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ऊंची आवाज से, जहरी आवाज जैसे कहते हैं, बहुत जहरी आवाज से, बहुत ऊंची आवाज से आपको एक अराबी ने पुकारा। उसने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बहुत ऊंची आवाज से, जैसे बद्दू लोग होते हैं उनका एक अंदाज होता है, बहुत ऊंची आवाज से आपको पुकारा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अजाबतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़अजाबहु, तो उसको जवाब दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहवन,
اسی طرح من صوتی ہی اسی کی آواز میں، یعنی جس طرح اونچی آواز میں اس نے پکارا تھا اسی اونچی آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو جواب دیا، ہاؤم، کہ میں یہاں ہوں، مطلب آپ نے بھی ویسی ہی اونچی آواز نکالی۔ فقلت لہو، تو میں نے اس سے کہا، یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بدو سے کہا، ویحک، ویحک کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں تمہارا برا ہو، اغضض من صوتک، اپنی آواز نیچی رکھو، فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہو، آپ کے سامنے آواز اونچی کرتے ہو، وقد نہیت عن ھذا، آپ لوگوں کو منع کیا گیا ہے اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں اونچی کرو۔ فقال، تو اس نے کہا، واللہ لا اغضض، اللہ کی قسم میں تو آواز نیچی نہیں کروں گا۔ بدو، گنوار، عرابی ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس نے کہا نہیں نہیں میں تو اپنی آواز آہستہ نہیں کروں گا۔ اب یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھی، قال الاعرابی، اس عرابی نے کہا، اب اپنا سوال جاری رکھا اس نے، پہلے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اونچی آواز سے آپ کو پکارا، آپ نے فرمایا میں یہاں ہوں، اتنے میں انہوں نے کہا کہ تمہیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی بات جاری رکھی، کہنے لگا، المرء یحب القوم، کوئی شخص اپنی قوم سے یا کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، المرء ایک آدمی، یحبو وہ محبت کرتا ہے، القوم کچھ لوگوں سے، ولما یلحق اور حالانکہ وہ نہیں ملا بہم ان کے ساتھ، اس کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، کسی ایسے شخص سے، کسی اپنے ہیرو سے جیسے کوئی محبت کرتا ہے، کوئی اپنے صحابہ سے محبت کرتا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جس ملاقات نہیں ہوئی ان سے، تو ولما یلحق بہم ان کے ساتھ ملا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سمجھ لیا تو فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن۔ المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فما زال یحدثنا، مسلسل آپ بیان کرتے رہے ہم سے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات بھی ہو گئی، یعنی اس عرابی نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، یہ جو بولڈ کیا ہوا نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہاں پہ ایک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ تھے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کو جواب دیا، یہ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ والا اتنا ٹیکسٹ حدیث کا آپ نے یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، اور اپنی کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے۔ فما زال، یعنی مسلسل، فما زال کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ربی لم یزل، وہ رب جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جو ہمیشہ رہے گا، تو یہ فما زال ہمیشہ کے معنوں میں آتا ہے، کہ مطلب آپ مسلسل یحدثنا ہم سے بیان کرتے رہے، حتی ذکر باب من المغربی، یہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا ایک دروازے کا مغرب سے، یعنی مغرب میں ایک دروازے کا آپ نے ذکر کیا اپنی اسی گفتگو کے دوران، مسیرت ارضہ او یسیر الراکب فی ارضہ 40 او 70 عامن، یعنی اس کا عرض اتنا ہے اس دروازے کا جو مغرب میں آپ نے جس کا تذکرہ کیا، کہ ایک سوار راکب یسیرو سفر کرتا رہے، فی عرض ہی اس کی چوڑائی میں، 40 40 یا 70 سال تک ایک مسافر اس کی چوڑائی میں یعنی اس کے عرض میں چلتا رہے تو وہ دروازہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا وہ دروازہ ہے، اتنی صرف اس کی چوڑائی ہے اس دروازے کی، جس دروازے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ مغرب کے سمت میں ایک ایسا دروازہ ہے۔ قال سفیان، سفیان احد الرواہ، راویوں میں سے ایک راوی ہیں سفیان، اس حدیث کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی سفیان ہے، وہ کہتے ہیں قبل الشام، شام کی طرف ہے وہ دروازہ، یعنی شام، ملک شام کی طرف وہ دروازہ ہے۔ خلقہ اللہ تعالی، اس کو اللہ نے پیدا کیا، یوم اس دن،
خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اس دن اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ پیدا کیا، یعنی اسی وقت سے وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جب اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ مفتوح للتوبۃ، وہ کھلا ہے توبہ کے لیے، اس وقت سے ہی وہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے۔ لا یغلق، وہ بند نہیں ہوگا، حتی تطلع الشمس منہ، یہاں تک کہ سورج اس سے طلوع ہو، یعنی مغرب سے طلوع ہو۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وقال، اور کہا ہے، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے، یعنی حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یا صحیح ہے یا حسن ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خف یعنی موزے اور جورب، ان دونوں پر مسح ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں تو خفین ہی کا ذکر ہے، لیکن دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں لفظ جورب بھی استعمال ہوا ہے کہ جرابوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ مسح چاہے ہم خفین پر کریں، موزوں پر کریں یا جرابوں پر کریں، دونوں صورتوں میں ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ موزے اور وہ جرابیں اتنی ہوں کہ اس سے آپ کے ٹخنے کور ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جرابیں اتنی چھوٹی ہوں کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہو رہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مسح کا ٹائم کتنا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، ایک دفعہ اگر وضو کر کے موزے پہن لیے یا جرابیں پہن لیں تو 3 دن اور 3 راتیں ایک مسافر جو ہے وہ اسی پہ مسلسل کر سکتا ہے مسح۔ لیکن اگر وہ مقیم ہے، گھر میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات اس کے اوپر مسح جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کرے، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ تو اچھا، مسح کی یہ مدت دن اور رات کہاں سے شروع ہوں گے، کہاں سے ختم ہوں گے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے فجر کے بعد اگر کسی شخص نے صبح، اس کی عادت ہے کہ سردیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص صبح وضو کر کے جرابیں پہن لیتا ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں موزوں کا تو اتنا رواج نہیں ہے، چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، جرابیں ہوتی ہیں، موٹی جرابیں۔ ایک تو جرابیں اتنی باریک نہیں ہونی چاہیے کہ ان میں سے انسان کے پاؤں ہی نظر آ رہے ہوں، موٹی جرابیں، اور جو ٹخنوں سے بھی اوپر تک کور کرتی ہوں، جو پاؤں کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں۔ وہ جرابیں پہننے کے بعد وہ کب اس کا 1 دن اور رات پورا ہوگا؟ جب وضو اس کا ٹوٹے گا، اور پھر اگلا وضو جب اس نے کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے فجر کے وقت اگر اس نے جرابیں پہنی ہیں تو اگلے دن فجر کے وقت ٹائم تو پورا ہو جائے گا، لیکن اگلا وضو تو اس نے ظہر کے ٹائم کرنا ہے نا، تو وہ ظہر کے ٹائم تک اس کا 1 دن اور رات پورا ہوگا، یعنی اگلا وضو کرنے تک اس کا ٹائم ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں۔ ویسے عموماً تو ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اگر کر لیا تو رات کو سونے سے پہلے جرابیں اتار دی جاتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر وضو کر لیا، پھر پہن لیا پورا دن۔ لیکن جائز ہے وہاں تک بھی اگر کسی نے اگلے دن کی ظہر کے وضو سے پہلے پہلے تک کا ٹائم اس کے پاس ہے، یعنی کہ وہ ظہر کا وضو بھی کرے گا تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کا یہ ہے ٹائم، اور یہ اس کی مدت ہے 3 دن مسافر کے لیے اور 1 دن مقیم کے لیے۔ اب وضو ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے، ان میں ایک ہے نوم۔ نوم سے وضو ٹوٹتا ہے، اونگ سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ وہ اونگ چاہے آپ کو بیٹھے بیٹھے آئی ہے یا آپ کو جس طرح سے بھی اونگ آ گئی، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نوم سے وضو ٹوٹے گا۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس اعرابی نے جو سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے جانتا بھی نہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की मोहब्बत तो इंसान की वैसे ही ख़मीर में मौजूद है और होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपके सहाबा, आइम्माए दीन से मोहब्बत करना जो है वो इंसान की निजात का बाइस हो सकता है, क्योंकि क़यामत के दिन आपने फरमाया इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जैसा कि कुरान में आता है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, ये लोग क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे मअल्लज़ीना, ये जो कि मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, ये लोग कितने अच्छे दोस्त और कितने अच्छे रफ़ीक हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों से, इन अजीम हस्तियों से मोहब्बत करने वाला बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल मर्उ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा कहाँ और एक आम इंसान कहाँ, लेकिन अगर वो आपसे मोहब्बत करता है तो क़यामत के दिन आप ही के साथ। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से शामिल करे जो नबियों से, सिद्दीकीन से, शुहदा से, सालिहीन से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम अपने अंदर अंबिया वाली सिफ़ात तो पैदा कर सकती हैं, शुहदा वाली सिफ़ात पैदा करने की कोशिश करें, और सालिहीन जैसी सिफ़ात, सिद्दीकीन जैसी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें। अगली बात इस हदीस से हमें ये पता चली कि अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा बनाया है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दरवाज़ा मगरिब की तरफ, शाम की तरफ एक दरवाज़ा बनाया है। इस दरवाज़े की जो चौड़ाई है वो इतनी है कि एक सवार 40 साल या 70 साल उसमें चलता रहे तो वो उसकी चौड़ाई ख़त्म ना हो। तो इतना बड़ा दरवाज़ा जो है वो तौबा का दरवाज़ा है, जो उस दिन से बना हुआ है जब से ज़मीन व आसमान बने हैं, और ये उस वक्त तक खुला रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता। तो इस हदीस को यहाँ इस बाब में, बाब तौबा में बयान करने की जो वजह है, ये ऊपर वाली सारी बातें भी हमें पता चल गईं, लेकिन इस बाब में लाने का मकसद क्या है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। ला युग़लक़ु हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन्हु, जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता उस वक्त तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं हमारी ज़िंदगियों में वो वक्त ना आ जाए कि सूरज मगरिब से तुलू हो। एक वक्त होगा कि इंसान देखेंगे कि आज सूरज तुलू ही नहीं हो रहा। उसी तरह रात है, और रात के बाद जैसे हर रोज़ रूटीन में सुबह होती है, रोशनी आती है, सूरज तुलू होता है, वो देखेंगे सूरज तुलू ही नहीं हो रहा, फिर वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है, और वो निस्फ़ुन नहार तक पहुँचेगा और फिर वापस उधर को ही पलट जाएगा, और उस वक्त फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर अगर कोई शख्स गुनाह करके तौबा करेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। जो गुनाह भी वो करेगा वो लिखा रहेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें वेल बिफोर टाइम अपने आप को जांचने की, अपनी ज़िंदगियों में झांकने की, अपने गुनाहों पे गौर करने की तौफीक दे कि हम एक एक गुनाह को याद कर कर के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्ला दिक्कहु व जिल्ला व अव्वलहु व आखिरा व अलानियतहु व सिर्रा, कि अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर। कुल्ला दिक्कहु व जिल्ला, वो छोटे हों या बड़े, वो पहले किए हों या बाद में, वो मैंने ऐलानिया किए हों या छुपा कर, अल्लाह सारे माफ़ कर दे। हर रोज़ हमें अपने हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला, तो हम पढ़ते ही हैं 3 दफ़ा, ये दुआ भी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत, हमारी तौबा, हमारी माफ़ी मांगना, तौबा करना कबूल फरमाए।
اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی صفوان بن عسال ہیں، ظاہر ہے ان سے بہت سے صحابہ نے اچھا بنو ربض زہرہ بن عامر سے کوفہ میں رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 12 جنگیں لڑی۔ اچھا میرا یہ خیال تھا کہ یہ صفوان بن عسال جو ہیں یہ تابعی ہیں، نہیں وہ زر تھے، دوسری والی حدیث ہے، یہ صحابی ہیں۔ وہ تابعی جو سوال کر رہے تھے زر بن حبیش، اور یہ صحابی ہیں صفوان بن عسال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 12 جنگیں لڑی ہیں، اور 21 احادیث ان سے مروی ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ اگلی حدیث ہے جی حدیث نمبر 20۔ آج ہم 2 ہی احادیث پڑھیں گے۔ ان ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابی سعید سعد بن مالک بن سنان خدری مشہور ہیں، یہ ابو سعید خدری کے نام سے بڑے مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابی سعید ان کی کنیت ہے، اور سعد بن مالک بن سنان خدری پورا ان کا نام ہے۔ تو کہا ان کو جاتا ہے ابو سعید خدری، جو کہ ان کی یہ کنیت ہے نا، ابو سعید خدری۔ تو ابی سعید اور ابو سعید اور ابی سعید جو ہے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، تو پھر ان کا نام جو ہے وہ تو سعد بن مالک ہے، لیکن ہم انہیں یاد رکھتے ہیں کس نام سے؟ ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم، یہ ایک جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا پرانے زمانے کا ایک ذکر ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، ہم اپنی زبان میں اس طرح کہتے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں کان فی من کان قبلکم، یعنی کہ لوگوں میں تم سے پہلے ایک شخص تھا، کانا تھا، فیمن ان میں، کانا قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان میں سے ایک تھا، رجلن ایک آدمی، قاتلہ اس نے قتل کیے تھے، 99 99 نفسن جانے، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب اس کو توبہ کا خیال آیا، فسأل عن عالم، فسأل تو اس نے پوچھا ان عالمی اہل الارض، کہ زمین میں پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں سے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ فسأل ان عالم، ان عالمی جو سب سے زیادہ جانتا ہو، اہل الارض زمین والوں پر، روئے زمین پر جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی شخص ہے، اس کے بارے میں اس نے فسأل، اس نے لوگوں سے پوچھا، فدلہ اسے بتایا گیا، علی راہب ایک راہب کے بارے میں، ایک پادری کے بارے میں لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ فأتاہ تو وہ اس کے پاس آیا، فقال تو کہنے لگا انہ قتل 99 کہ اس نے 99 نفسن لوگوں کو قتل کیا ہے، انہ قتل اس نے قتل کیا ہے 99 نفسن، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، فہل لہ من توبۃ کیا اس کے لیے کوئی توبہ کی صورت نکل سکتی؟ اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنی غلطی بتائی، دیکھیں کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، 99 قتل کیے ہیں، اب اس کو احساس ہوا ہے کہ میں توبہ کروں، اب ڈرتا ہے کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ اس نے کہا جو روئے زمین پہ سب سے بڑا کوئی عالم ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیں، میں اس سے جا کے پوچھوں کہ میں کیسے توبہ کروں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ اب جب وہ راہب کے پاس گیا، راہب کو جا کے بتایا، راہب نے کہا فقال لا، اس نے کہا نا نا یہ نہیں ہو سکتا، اب توبہ کرنے ہے، 99 بندوں کو مارنے کے بعد اب تم توبہ چاہتے ہو؟ فقال لا، اب یہ بات سن کے اسے اور غصہ آ گیا، جس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں اسے کیا فرق پڑنا تھا، فقاتلہ، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، فکمل به 100، اور اس نے اپنی 100 کی گنتی پوری کر لی، اس نے کہا سینچری تو بناؤ، فکمل به 100، اب پھر سوال کرنے لگا، ثم سأل عن عالم عالمی اہل الارض، پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ روئے زمین پہ کوئی سب سے بڑا عالم مجھے بتاؤ،
सुम्मा सआला अन आलमी अहलिल अर्ज़, रूए ज़मीन पर जो सबसे बड़ा आलिम है उसके बारे में सवाल करने लगा। फदुल्ला अला रजुलिन आलिम, अब उसको बताया गया एक आलिम आदमी के बारे में। फ़क़ाला, उसके पास पहुंचा, उसे जाके कहा, इन्नहु क़तल मिअता नफ्सिन, मैं कि उसने 100 लोगों को कत्ल किया है। फिर उसके पास भी जाके अपनी गलती का इतराफ़ किया कि मुझसे 100 आदमी कत्ल हो गए, पहले तो 99 थे, अब 100 हो गए हैं। फ़हल लहु मिन तौबा, क्या उसके लिए यानी मेरे लिए कोई तौबा की सूरत निकल सकती है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? फ़क़ाला, उसने कहा, नाम, हाँ। वमन यहूलु बैनहु व बैन तौबा, कौन हाइल हो सकता है बंदे के दरमियान और उसकी तौबा के दरमियान? अल्लाह हर बंदे की तौबा कबूल करता है, यानी कि वो सही आलिम था, वो जानता था अपने रब की रहमत को। उसने कहा, वमन यहूलु, कौन हाइल हो सकता है, बैनहु, उसके दरमियान, व बैन तौबती, और तौबा के दरमियान, इंतलिक इला इला अर्जिन कज़ा व कज़ा, चले जाओ किस उस ज़मीन की तरफ, फ़लाँ फ़लाँ ज़मीन की तरफ चले जाओ, फ़लाँ इलाके की तरफ तुम सफ़र करो। फ़इन्ना बिहा उनासन याबुदूना, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनासन लोग हैं, याबुदून अल्लाह ताला, जो अल्लाह की बहुत इबादत गुजार हैं। फ़ाबुदिल्लाह मअहुम, तुम भी इबादत करो उनके साथ जाके। वला तरजी इला अर्ज़िक, और ना लौटना अपनी इस ज़मीन की तरफ, दोबारा इस इलाके में वापस ना आना, फलां फलां ज़मीन की तरफ चले जाओ, वो लोग बहुत इबादत गुजार हैं, उनके साथ जाके इबादत करो। फ़इन्नहा अर्ज़ु सूइन, क्योंकि ये ज़मीन जहाँ से तुम जा रहे हो ये बुरी ज़मीन है। फलां इलाके में चले जाओ, वहाँ बहुत इबादत गुजार लोग रहते हैं, उनके साथ जाके अल्लाह की इबादत करो। वला तरजिउ, और ना लौट कर आना, इला अर्ज़िका, अपनी इस ज़मीन की तरफ। फ़इन्नहा अर्ज़ु सूइन, ये बुरी ज़मीन है। फ़न तलका, तो वो चल पड़ा, यानी उसने अपना सफ़र शुरू कर लिया उस ज़मीन की तरफ जिसके बारे में कहा था, तो ये उस ज़मीन की तरफ चला जा और ये जो बुराई की ज़मीन है इसको छोड़ दे। फ़न तलका, तो वो उसने सफ़र शुरू किया, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा नसफ़त तरीक़ा, उसने आधा सफ़र तय किया था, आधा रास्ता तय किया था, अताहुल मौत, उसे मौत आ गई रास्ते में। अब जब मौत आ गई, फ़ख्तसमत फ़ीही मलाइकतुर रहमती, तो अब फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, व मलाइकतुल अज़ाब, और अज़ाब के फरिश्ते भी आ गए। फ़ख्तसमत, वो तो झगड़ने लगे। फ़क़ालत मलाइकतुर रहमा, जो रहमत के फरिश्ते थे वो कहते थे, जा ताइबम मुक़बिलम बिक़ल्बिही, ये शख्स तो जो था ये आया था तौबा करके, मुक़बिलन बिक़ल्बिही, अपने दिल के साथ रुजू करके ये लौटा था। ये शख्स तो जो है ये अल्लाह की रहमत का तलबगार है, ये हम रहमत वाले फरिश्ते इसको लेके जाएंगे। जा, कि वो आया था, मतलब उन्होंने आपस में दोनों किस्म के झगड़ों, फरिश्तों ने झगड़ा शुरू कर दिया। मलाइका रहमत कहने लगे, ये ताइब होकर आया था और दिल की पूरे दिल के साथ आया था। ताइबन, ताइब होकर, मुक़बिलम बिक़ल्बिही, पूरे दिल के साथ, इलल्लाहि ताला, अल्लाह की तरफ अपना दिल मुतवज्जे करके, तौबा करके, पूरे दिल के साथ ये इस रास्ते पे चल रहा था। इसलिए हम मलाइका रहमत जो हैं वो इसकी रूह को लेके जाएंगे। वकालत मलाइकतुल अज़ाब, और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे, इन्नहु लम यअमल खैरन क़त्तुन, बेशक इसने नहीं कोई अमल किया था भलाई का, क़त्तुन, कोई भी, इससे तो कोई ज़रा सी भी खैर जो थी नहीं हुई थी, इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया था। इन्नहु लम यामल खैरन क़त्तुन, कोई भी इसने अच्छा काम नहीं किया था, तो हम तो इसको लेके जाएंगे। अज़ाब के फरिश्तों ने कहा, हमारा हक ज़्यादा है, 100 कत्ल करके आया है, अभी कोई नेकी नहीं की, अभी उस सरजमीन में भी नहीं पहुंचा जहाँ ये जा रहा था, जिसकी नीयत करके आया था, लिहाजा हम इसे लेके जाएंगे। फ़अताहुम मलकुन फ़ी सूरतिन आदमी,
تو آیا ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں، وجعلوہ بینہم، تو انہوں نے بنا لیا اس کو اپنے درمیان، یعنی اپنے درمیان کیا بنا لیا، یعنی حکمن، اسے حکم بنا لیا، اپنا منصف بنا لیا اس آدمی کو جو تھا تو فرشتہ ہی لیکن ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ فقالا، تو اس نے کہا، وہ جس کو حکم بنایا تھا اس نے کہا، قیسو، ماپ لو، ما بین الارضینی، ان دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ، قیسو، قیسو کا مطلب ہوتا ہے اس کو پیمائش کر لو، ما بین الارضینی، ان دونوں زمینوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اسے پیمائش کر لو، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا، ان دونوں سرزمینوں کے میں سے، الا، جس طرف بھی کانا ہوا، ادنا، وہ زیادہ قریب، فہو لہو، تو وہی وہ اس کا ہوگا، یعنی وہ جس زمین کے قریب ہوگا جہاں کا ارادہ کر کے آیا ہے، اگر وہ زمین قریب ہے تو پھر اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اگر جس زمین سے آ رہا ہے وہ زمین قریب ہے تو پھر اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ فقاسو، تو انہوں نے پیمائش کی، فوجدوہ، تو انہوں نے پایا اس کو، ادنا، قریب، الی الارض، اس زمین سے، التی، جس کی طرف ارادہ، اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی جس سرزمین کی طرف جانے کا اس کا ارادہ تھا وہ زمین کو ماپا گیا تو وہ قریب نکلی، فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، تو اسے، اس کی روح کو لے گئے ملائکہ رحمت۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت فی الصحیح، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب بشبر، کہ پیمائش میں وہ نیکیوں کی بستی، قریۃ الصالحہ جو نیکیوں کی بستی تھی، فکانا، وہ نکلی، اقرب، زیادہ، اقرب بشبرن، ایک بالشت وہ زیادہ قریب نکلی، ٹھیک ہے، جو نیکیوں والی بستی تھی وہ، یعنی کہ اس کی پیمائش کا فرق صرف ایک بالشت کا تھا، فجعل من اہلہا، تو اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ وفی روایت فی الصحیح، اور ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے، اس میں ہے کہ فأوحى اللہ تعالی، تو اللہ نے حکم دیا یا اللہ نے وحی کی، الی ہذہ، اس زمین کو، یعنی جہاں سے وہ آ رہا تھا نا، اس زمین کو اللہ نے حکم دیا، ان تباعدی، کہ تو دور ہو جا، وَإِلَىٰ هَٰذِهِ، اور اس سرزمین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا، ان تقربی، کہ تو قریب ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ۔ فقال، اور پھر ان سے کہا، قیسو، ماپ لو، پیمائش کر لو، ما بینہما، ان دونوں زمینوں کے درمیان، فوجدوہ، تو انہوں نے پایا اس کو، الی ہذہ، اس سرزمین کی طرف، اقربا، زیادہ قریب، بشبرن، ایک بالشت زیادہ، وہ اللہ کے حکم سے ہی ایک بالشت وہ زیادہ ہو گئی تھی، فغفر لہ، تو اسے بخش دیا گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں اپنے رب کی رحمتوں پہ، اتنا رحیم رب، اتنا کریم اللہ، اتنا غفور اللہ، اتنا ودود اللہ، محبتیں کرنے والا، اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، مسلم کی، بخاری کی، متفق علیہ حدیث ہے، یہ واقعہ تو ہم، مجھے لگتا ہے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، مطلب اس طرح، اس انداز میں کہ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس طرح عربی متن کے ساتھ ہم نے آج اس کو پڑھا ہے، آج جو حق الیقین حاصل ہوا اپنے رب کی رحمتوں پہ، جو آج پیار آیا ہے، یہ پہلے تو جو ہم ایسے اس واقعے کو مختلف لوگوں کی زبانی سنتے رہے ہیں، وہ بات تو نہیں بنی کبھی بھی، جو آج اس حدیث کو پڑھنے کا مزہ آیا، کہ میرا رب کتنا غفور ہے، رب غفور، وہ اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں ڈالے گا، کیوں عذاب دے گا؟ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب، واقعی وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 147 میں، ما یفعل اللہ بعذابکم
ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم شکر کرتے رہو، اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ وکان اللہ شاکرن علیما، وہ بہت قدردان ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ہے ہمارا رب، اس کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جانی چاہیے۔ ایسی باتوں سے اللہ کی محبت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے نا، کیسے پیار آتا ہے اپنے رب پہ۔ دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ اب یہ واقعہ ہمیں یاد آیا کرے گا کہ وہ اللہ جو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو قریب آ جا، اور دوسری زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو دور ہو جا، تاکہ ملائکہ رحمت میرے اس بندے کی روح کو لے جائیں، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کر کے آیا تھا۔ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے جو حدیث پڑھی تھی، کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کر کے آتا ہے، لیکن دل کے ارادے سے، بقلبہ مقبلا۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ واقعہ تو پہلی کسی امت کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے چونکہ یہ بیان ہوا ہے، اس لیے یہ اس امت کے لیے بھی دلیل ہے۔ کوئی بھی بات جو بے شک وہ بنی اسرائیل کی ہو یا کسی اور قوم کی ہو، جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو پھر وہ دلیل بن گئی نا۔ دوسری بات یہ کہ توبہ کے لیے ضروری کیا بات ہے؟ مقبلاً بقلبہ، دل کا ارادہ، پورے دل کے ساتھ توبہ کے لیے انسان، جو توبہ کی ساری شرائط ہم نے پڑھی تھیں، ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، دوبارہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کر لے اللہ کے لیے، اللہ سے، تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے ہمارے لیے، جو جتنے بھی گناہ ہم سے ہو جائیں ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ اس امید پہ گناہ نہیں کرنے چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی گناہ، جو گناہ یہ سوچ کے کیا جائے گا وہ تو ہٹ دھرمی ہے۔ پھر ایسے لوگ تو اللہ کو، پھر رب کی پکڑ بھی بڑی سخت، ان بطش ربک لشدید۔ ہاں یہ بات ہو کہ جو بھی گناہ کیا ہے ان میں کسی بندے کا حق نہ مارا، بندوں کے حق اگر ہم نے کھائے ہیں تو وہ بھی واپس کرنے ہوں گے، وہ بندے اگر ہیں تو ان سے جا کے معافی مانگنی ہوگی۔ اچھا، اس حدیث سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے کہ ابھی وہ چلا ہے اس زمین کی طرف، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ابھی تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس سرزمین میں جا کے وہ عبادت گزار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سے معافیاں مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ کو منائے گا۔ ابھی تو وہ ارادہ لے کے آیا ہے، ابھی تو نیت لے کے آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ گناہ والی جگہ کو بھی پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ جس جگہ انسان نے بہت گناہ کیے ہوں نا، کیونکہ پھر چانسز ہوتے ہیں دوبارہ سے گناہ میں انوالو ہونے کے، اس گناہ کی جگہ کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے پاس جا کے رہنا چاہیے، تاکہ اب دیکھیں جس بندے نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے تو اب اس کا تو حال دیکھ لیا نا، کہ پھر ایک راہب جس کے پاس توبہ کرنے کے لیے گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا، تو اس نے پھر کتنا اچھا اس کو مشورہ دیا۔ اس سے علماء کی ذمہ داری بھی پتہ چلتی ہے کہ علماء کا بھی بہت بڑا رول ہے، اسے بھی بندے کی سائیکی، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔
اور آخری بات اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم انسان نہیں کر سکتے، یہ فیصلے اللہ کے پاس، اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ ہمیں دنیا میں ہم تو کسی کو ذرا سا گناہ گار دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اسے جہنمی ہونے کا لیبل لگا دیتے ہیں اس لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ اچھا، اسی حدیث سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا اور بھی ہے، وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے فَنَعَا بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، مطلب ایک اور حدیث میں یہ والے الفاظ بھی ہیں کہ وہ اپنے سینے کے سہارے، سینے کے بل سرک سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر دوسری طرف کو ہو گیا۔ فَنَعَا، وہ بِصَدْرِهِ اپنے سینے کے بل سرک کر وہ دوسری زمین کی طرف چلا گیا۔ اب ظاہر ہے وہ اگر تو مرتے مرتے چلا گیا یا اگر مرنے کے بعد بھی، تو یہ تو پھر ظاہر ہے بطور کرامت ہی ہوگا، یا اگر ابھی وہ زندہ تھا، مرنے کے قریب تھا، پھر بھی وہ اپنے سرکتا ہوا اس سرزمین کے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارے الفاظ جو ان احادیث میں ہمیں ملے ہیں، تو یہ ساری ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ چلیں جی، یہ پھر ایک دفعہ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں جو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ دوسری وہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی کہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے ہوئے ہر پہلو کو دیکھیں، ایک دم جیسے انہوں نے فوراً راہب نے کہہ دیا کہ نہ نہ تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی، تو یہ بات جو ہے یہ مطلب بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کی بھی۔ پھر یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے بچ کے رہنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں دنیا میں، تو یہ پاسبلٹی بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ اور پھر یہی کہ ماحول کی تبدیلی عادات بدلنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر کبھی انسان دیکھے کہ گناہوں میں وہ دھنستا چلا جا رہا ہے تو اسے اپنی صحبت تبدیل کر لینی چاہیے، جگہ بدل لینی چاہیے۔ تو یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری جو ہیں 1170 احادیث ان سے مروی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 12 جنگوں میں حصہ لیا، بہت زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے بعض کے نزدیک 64 ہجری ہے اور بعض کے نزدیک 74 ہجری ہے، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں آج کے لیے، اور انشاءاللہ اگلی حدیث بہت لمبی ہے، وہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔